اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب اہل مدینہ سے برائی کرنا منع ہے، اور جو ایسا کرے گا خدا اس کو سزا دے گا۔ حدیث نمبر 3358، اردو ترجمہ۔ ابو عبداللہ قراظ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ارادہ اس شہر والوں کی یعنی مدینے والوں کی برائی کا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا گھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3359، اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3360، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3361، اردو ترجمہ۔ ابو وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3362، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3363، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ برکت دے مدینے والوں کے مد میں، اور آگے وہی مضمون بیان کیا جو اوپر کئی بار گزرا۔ باب لوگوں کو مدینے میں سکونت کی ترغیب دینا جب شہر فتح ہو جائیں۔ حدیث نمبر 3364، اردو ترجمہ۔ سفیان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام فتح ہوگا اور کچھ لوگ مدینے سے نکلیں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے، اور مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ پھر فتح ہوگا یمن، اور نکلے کی ایک قوم مدینے کی اپنے گھر والوں کے ساتھ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے، اور مدینہ ان کے حق میں بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ پھر فتح ہوگا عراق، اور نکلے کی ایک قوم مدینے کی اپنے گھر والوں کے ساتھ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے، اور مدینہ ان کے حق میں بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ حدیث نمبر 3365، اردو ترجمہ۔ سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے تھے کہ یمن فتح ہوگا اور لوگ وہاں جائیں گے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے، اور لادے جائیں گے اپنے گھر والوں کو جو ان کا کہنا مانے، اور مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ جانتے ہوتے۔ پھر شام فتح ہوگا تو لوگ وہاں جائیں گے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے، اور لاد لے جائیں گے اپنے گھر والوں کو، اور جو ان کا کہنا مانے، اور مدینہ بہتر تھا ان کے لیے اگر وہ جانتے ہوتے۔ پھر عراق فتح ہوگا اور لوگ وہاں جائیں گے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے، اور لاد لے جائیں گے اپنے گھر والوں کو، اور جو ان کا کہنا مانے، اگر جانتے ہوتے تو مدینہ طیبہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ باب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا کہ لوگ مدینہ چھوڑ دیں گے۔ حدیث نمبر 3366، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے لیے کہ لوگ وہاں کے مدینے کو چھوڑ دیں گے، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اور ایسا چھوڑیں گے کہ وطن ہو جائے گا درندوں اور پرندوں کا۔ حدیث نمبر 3367، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے، لوگ مدینے کو چھوڑ دیں گے اور وہ بہتر ہوگا، اور نہ رہے گا اس میں کوئی مگر درندے اور پرندے۔ پھر نکلیں گے دو چرواہے قبیلہ مزنیہ سے، اور ارادہ کرتے ہوں گے مدینے کا، للکارتے ہوں گے اپنی بکریوں کو، اور پاویں گے مدینے کو ویران، یہاں تک کہ جب پہنچیں گے سنیت الوداع کو تک کہ ایک ٹیلہ ہے، گر پڑیں گے منہ کے بل۔ باب قبر مبارک اور ممبر کے درمیان اور موضع ممبر کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3368، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان ایک چمن ہے جنت کے چمنوں میں سے۔ حدیث نمبر 3369، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔
حدیث نمبر 3370 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے بیچ میں ایک کیاری ہے جنت کی کیاریوں میں سے، اور ممبر میرا میرے حوض پر ہے۔ باب احد پہاڑ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3371 اردو ترجمہ ابو حمید نے کہا کہ نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں، اور حدیث بیان کی اور اس میں یہ کہا کہ چلے ہم یہاں تک کہ پہنچے وادی قرا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلدی چلنے والا ہوں، جس کا جی چاہے میرے ساتھ چلے اور جس کا جی چاہے ٹھہر کر آوے۔ سو ہم نکلے یہاں تک کہ دیکھنے لگے ہم مدینے کو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ طابہ ہے اور یہ احد ہے، اور یہ پہاڑ ایسا ہے کہ ہم اس کو دوست رکھتے ہیں اور یہ ہم کو دوست رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 3372 اردو ترجمہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد ایسا پہاڑ ہے کہ وہ ہم کو دوست رکھتا ہے اور ہم اس کو۔ حدیث نمبر 3373 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا ہے۔ باب مسجد مکہ اور مدینے میں نماز کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3374 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ نے فرمایا ایک نماز میری اس مسجد میں 1000 نمازوں سے اور مسجدوں کی افضل ہے، سوائے مسجد الحرام کے، یعنی مکے کی مسجد کے۔ حدیث نمبر 3375 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز میری اس مسجد میں 1000 نمازوں سے اور مسجدوں کی افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ حدیث نمبر 3376 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک نماز مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ہے 1000 نمازوں سے اور مسجدوں کی سوائے مسجد الحرام کے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی مسجد آخری مسجد ہے، یعنی جو نبیوں نے بنائی ہے۔ اور ابو سلمہ اور ابو عبداللہ نے کہا کہ بلا شک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہی ہوگی، اس لیے کہ ایسی بات کوئی قیاس سے نہیں کہہ سکتا، اور ہم نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پکے طور پر دریافت نہیں کیا تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، جب تو کہا یہاں تک کہ جب وفات ہوئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تو ہم نے آپس میں اس کا ذکر کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ کیوں نہ پوچھ لیا ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو کہ وہ نسبت کرتے اس حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اگر آپ سے سنی ہوتی۔ غرض ہم اسی بات چیت میں تھے کہ عبداللہ بن ابراہیم کے پاس جا بیٹھے اور ان سے اس کا ذکر کیا اور یہ وجہ بیان کی کہ جس کے سبب سے ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو دریافت نہیں کیا تھا۔ تب عبداللہ نے ہم سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ حدیث نمبر 3377 اردو ترجمہ یحییٰ بن سعید کہتے تھے کہ میں نے ابو صالح سے پوچھا کہ تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز کی فضیلت بیان فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مگر مجھے عبداللہ بن ابراہیم نے خبر دی ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک نماز میری اس مسجد میں بہتر ہے 1000 نمازوں سے جو اور مسجدوں میں ادا ہوں مگر مسجد حرام میں۔ حدیث نمبر 3378 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3379 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز میری اس مسجد میں افضل ہے 1000 نمازوں سے اور مسجد میں پڑھنے سے سوائے مسجد حرام کے۔ حدیث نمبر 3380 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی منقول ہے، وہی جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3372 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3373 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک عورت بیمار ہوئی اور اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں جاؤں گی اور بیت المقدس میں نماز پڑھوں گی۔ پھر وہ اچھی ہو گئی اور تیاری کی اس نے جانے کی، اور
میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور ان کو سلام کیا اور اپنے ارادے کی خبر دی، تو انہوں نے فرمایا کہ جو تم نے توشہ تیار کیا ہے وہ کھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں نماز پڑھو، اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ ایک نماز اس میں ادا کرنا افضل ہے 1000 نمازوں سے اور مسجدوں سے سوائے مسجد کعبہ کے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3358 سے 3373 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔